جسم کی بدبو روکنی ہے تو سب سے پہلے گرم مزاج کی اشیاء بند کرنی ہے. مطلب آگے مچھلی کا سیزن آ رہا ہے, ہم اچھی خاصی غذائی مچھلی مطلب غذائی افادیت جس میں رچ مقدار میں سارا, ہم نے اس کے اوپر گند مند لگانا ہے. اس موسم میں لیمو اور پودینے کی سکنجبین زیادہ کر دیں تو پسینے کی بدبو ختم ہونا شروع ہو جائے گی. ایک تو شاور نہیں لینا, بالٹی یا اس سے نہانا ہے. پھٹکری کا استعمال کرنا ہے رات کے وقت. اچھا, اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, لوگوں کی باڈی میں سے بھی جو ہے, جسم سے بھی جو ہے کچھ اسمیل آ رہی ہوتی ہے, بیڈ اوڈور جس کو کہا جاتا ہے. اس کا بھی کوئی, اس کے ایک تو ریزنز کیا ہیں, اس کے بعد اس کو کیور کس طرح کیا جا سکتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم عمرے پہ جائیں یا اسی پبلک اٹینڈنس پہ جائیں جہاں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں, تو مختلف علاقوں کے لوگ ان کی اسمیل سے پہنچ جاتا ہے, اے بنگلہ دیش دے گے نے, اے ہندوستان دے, اے پاکستانی ہے گے نے, اے پٹھان ہے گے نے, اے گے نے, اے او. وائی؟ یہ بنیادی طور پر سوزاکی زہر ہوتا ہے یہ ہماری کون باڈی صاحب کا. ہے؟ اچھا اس کا یہ مطلب نہیں, آپ کے ناظرین کو میں بتا دوں کہ اب سوزاک کا ٹیسٹ کروائیں اور علاج کروا لیں. سوزاک ہے کیا؟ ٹاکسن ہوتے ہیں باڈی کے. ٹاکسنز. اچھا, ہاں جی. تو جسم کی بو ہوتی ہے, نہ بد ہوتی ہے نہ خوش ہوتی ہے. آئے ہائے, واہ 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 واہ. اگر آپ بچپن سے اپنے بچوں کی اپنی مطلب اس طرح سے رکھ لیں, گرومنگ اس طرح سے کریں کہ آپ کے جسم سے خوشبو آئے. آئے ہائے, واہ 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 واہ. آپ تو ٹریول کرتے ہیں, بہت ٹریول کیا آپ نے, آپ بلکہ رہے بھی ہیں. آپ دبئی ایئرپورٹ پر دیکھیں, ایک مراکش کی خاتون گزرے گی اگر, تو گلے لالا کی خوشبو آئے گی اس میں سے, بدبو نہیں آئے گی. میں ایڈن نہیں, میں خواتین دوبارے پہ آپ آنکھیں بند کیجئے, سنتا نہیں رہا میں. آپ آنکھیں بند کیجئے. وہ اس موسم میں خاص طور پر یہ جو حبس والا نمی والا موسم ہوتا ہے, وہ پاس سے گزرے گی, بدبو نہیں آئے گی. نہیں آئے گی. اس کی وجہ کیا ہے, وہ اپنی بچیوں کو چھوٹے ہوتے سے پانی میں گلے لالا ڈال کے نہلاتے ہیں. اور اللہ, عادت بن گئی ان کی. عادت بن گئی ہے. یہاں بھی ہمارے لوگوں کی عادت ہے, نیم کے پتے ڈال کے نہاتے ہیں. ہاں ہاں ہاں, مطلب وہ عادت بن جاتی ہے نا. اچھا اسی طرح یہ جو جسم کی بدبو ہے, یہ ہوتی کیا ہے, یہ میں ناظرین کو سمجھاتا ہوں. ہر بندے کے پسینے میں بدبو نہیں ہوتی, جو پسینہ آتا ہے نا اس میں بدبو نہیں ہوتی. یہ جو ہمارے بغلوں کے گلینڈز ہیں, بغلوں میں جو ہوتے ہیں, یہ جب اوور پروڈکشن کرتے ہیں, خاص طور پر جب ان کو انوائرمنٹ ملتا ہے, تو بیکٹیریا کے ساتھ مل کے بدبو بنتی ہے. 3 جگہیں ہیں ہماری, انڈر آرمز اور جانگیں اور پاؤں. اب بچہ فٹ بال کھیل کے آتا ہے اور جب وہ جوگرز اتارتا ہے, میں نے آن لائن ایک آرڈر کیا, ایک چھوٹی سی باہر مشین جا کے نا, باہر جا کے جوتے لا کے پھر مان دران دیں دی, پھر بھی آتی ہے, پھر پیریں چوان دی, جرا بند دران دی. تو اس کا حل کیا ہے کہ وہ ایک تو اس میں صفائی بھی بہت اہم ہے. وہ ایک آن لائن آرڈر کیے کہ نا, وہ الٹے کر کے جوگرز پہ رکھ دیتے ہیں. اچھا, اس وقت جوگرز کو صاف رکھنا اور خشک رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے, اور ساکس ہائیجینک رکھنا, اس کو بالکل صحیح ہے. یہ 3 جگہوں پر جو ہے وہ پروڈکشن بو کی زیادہ ہے. اور جو وہ اپنی والی بو کی میں بات کر رہا تھا, جہاں سے آپ نے بھی بات اسٹارٹ کی تھی, پٹیل فیملی ہوگی ان کی الگ ہوگی, پٹھان فیملی ہوگی الگ ہوگی, ہمارے پنجابی ہوں گے. اب ساگ کا سیزن آئے گا, سب میں ساگ کی آئے گی. ایسا ہے. تو اس کا اندازہ لگائے نا, ہم جو کھاتے ہیں وہ ہے جو ٹاکسنز اندر. جسم کی بدبو روکنی ہے تو سب سے پہلے گرم مزاج کی اشیاء بند کرنی ہے. گرم مزاج کی اشیاء بند کرنی ہے. جو بڑا گوشت ہے, مطلب حدت پیدا کرنے والی چیزیں, وہ بند کرنی ہے. تلی ہوئی چیزیں بند کرنی ہے بس. فرائیڈ نہیں لینا, فرائیڈ چیزیں نہیں لینی. مطلب آگے مچھلی کا سیزن آ رہا ہے, ہم اچھی خاصی غذائی مچھلی مطلب غذائی افادیت جس میں رچ مقدار میں سارا, ہم نے اس کے اوپر گند مند لگانا ہے. اس میں مسالے لگانے, بازاری مسالے لگانے, گھر کے بھی نہیں بازاری مسالے لگانے, تو پھر تیل چاس دینا. گھر میں تلیں تو اور بات ہے, باہر موبلائل میں ڈال دینا. ہاں وہی نا, ہاں مسالے بھی باہر کے, اور تیل بھی جو ہے وہ پچھلی گرم سردیوں میں جو تیل تھا وہی سردیوں میں بھی چل رہا ہے. تو جو جن کی روٹین ایسی ہوتی ہے کہ صبح بھی انڈا فرائیڈ کھانا ہے, دوپہر کو بھی کڑھائی شڑائی, اور پھر چلتے چلتے پکوڑے بھی کھا لیے, ان کے جسم کی بدبو نہیں ختم ہو سکتی. یہ چھوڑنا پڑنا ہے.
اس موسم میں لیمو اور پودینے کی سکنجبین زیادہ کر دیں تو پسینے کی بدبو ختم ہونا شروع ختم ہونا. اوکے پیٹ بھر کر. اوکے پیٹ بھر کے پیئیں. ہاں یعنی کہ ایک آدھا ٹائم کا کھانا سکپ کریں. لیمو اور پودینہ. ہاں لیمو اور پودینے کی سکنجبین. اور طریقہ کار اس کا وہی ہے جو میں پہلے گیسٹرو والے اس میں بھی بتایا تھا, بلکہ اس سے جو متلی قے اور الٹیوں کے جو کیسز ہیں وہ بھی ختم ہونا شروع ہوتے ہیں. ان سیزن میں یہ والے کیسز بھی زیادہ ہیں. طریقہ کار بڑا سادہ ہے, جلدی میں بتا دیتا ہوں کہ 1-1.5 لیٹر پانی لینا ہے, اس کے اندر پودینے کے پتے ڈال دینے ہیں. اوکے فریش تازہ پودینہ جو سبزی کی دکان سے ملتا ہے, اس کو بوائل کر لینا ہے. اگر ڈائبٹک نہیں ہے تو چینی گڑ یا شکر اسی میں پکانا ہے, پکا کے اس کو اتار کے اس کے بعد اس میں لیمو نچوڑنا ہے, 2 بڑے سائز کے لیمو نچوڑ کے, اور لیمو کے جو چھلکا ہے وہ بھی اس میں ڈال دینا ہے. اس کے اندر تھوڑا سا 1 چٹکی کالا نمک ڈالنا ہے اور 1 چٹکی میٹھا سوڈا ڈالنا ہے, خوردنی سوڈا. یہ والی سکنجبین پیٹ بھر کے پیئیں, جسم سے پسینے کی بدبو ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ یہ بہترین غذا ہے, بہترین دوا ہے, یہ بہترین نمکول ہے, پوری ڈائٹ ہے یہ. ہاں جی. اور وہ جو نمکول سے مراد آپ کی یہ کہ جتنے نیوٹرینٹس ہیں ختم ہوئے ہوئے ہیں اس میں, جتنے پسینے سے جو کچھ آپ کی باڈی میں سے جو نکل گیا ہے وہ سارا امبیلنس جو ہوا تھا وہ بھی یہ پورا کرتا ہے. جو ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ ہو جاتا ہے, کچھ ایسا ہو جاتا ہے, وہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اس کے علاوہ یہ ڈائریا پر کام کرتا ہے. یہ کھانا جو اوور ایٹنگ ہو گئی ہے اس پر کام کرے گا, ہضم کو بہتر کرے گا. اگر متلی ہو رہی ہے کھانا کھانے سے پہلے والی متلی بھی اور کھانا کھانے سے بعد والی متلی, یہ اس پر بھی کام کرے گا. اس پر بھی کام کرے گا, بہترین ہے. اس کے علاوہ نہاتے ہوئے 2 کام کرنے جن کو پسینے کی بدبو, جسم کی بدبو تنگ کرتی ہے. ایک تو شاور نہیں لینا, بالٹی یا اس سے نہانا ہے, اور اس میں 1 دن لیمو اور 1 دن سرکہ. سرکہ ایپل سیڈر یا کوئی نارمل سرکہ؟ سرکہ کا مطلب سرکہ سنتھیٹک نہ ہو, سنتھیٹک نہ ہو, اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے سنتھیٹک. اور جو آرگینک سرکہ کوئی بھی لے لیں, اس میں جامن کا لے لیں, انار کا لے لیں, انگور کا لے لیں, کوئی بھی لے لیں. سرکہ ہو صرف 1 چمچ ڈالنا ہے, زیادہ نہیں. 1 دن اس سے نہا لیں, 1 دن لیمو کے پانی سے نہا لیں. بس وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی, وہ بیکٹیریل گروتھ ختم ہو جائے گی جو اسمیل والی ہے. اچھا اس کے نیم کے پانی بھی جو یہاں پہ لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں, اس سے بھی یہی چیز ہوتی ہے کیا ہوتا ہے؟ اس سے بدبو کی بجائے وہ خارش. اچھا وہ اس قسم کا, اس میں ڈفرنٹ چیز ہے, وہ اس میں اینٹی سیپٹک کہہ لیں اس کو. مطلب اچھا ایک اور چیز آپ دیکھیے کہ ہر کوئی پسینے کی بدبو سے نجات کے لیے پھٹکری بتاتا ہے, اور جو لوگ پھٹکری استعمال کرتے ہیں ان کے پسینے کی بدبو پھر بھی رہتی ہے. لیکن میں بھی یہ کہنے لگا ہوں کہ پھٹکری کا استعمال کرنا ہے. میں پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پھٹکری بتاتے ہیں لیکن وہ پھٹکری استعمال بھی کرتے ہیں. کرتے کیا ہیں, طریقہ غلط ہوتا ہے. اوکے بو ختم نہیں ہوتی. صبح نہائے اور بغلوں میں پھٹکری جیسے آپا نے بتایا وہ لگا لیتے ہیں. ساڑی آپا کو گلا کرو. نہیں ہماری آپائیں, میری بھی بہن ہے وہ, میری بھی آپا نے بڑی میرے خلاف تو بلکہ سخت ایکشن بھی لیا ہوا ہے. میری آپا ہیں وہ ٹھیک طریقے بتاتی ہیں. وہ بیماریوں کا علاج نہیں بتا رہی ہوتی ہیں, ان سے حفظ ما تقدم بتا رہی ہوتی ہیں, اور وہ بہت ضروری ہے. ضروری ہے کہ آپ نے بیمار ہونے کے بعد علاج کرنا ہے, وہ ٹوٹ کے بتا رہی ہوتی اس سے پہلے آپ ایسی چیزیں کریں کہ آپ بیماری نہ ہو, یہ ضروری ہوتا ہے. پھٹکری کا استعمال کرنا ہے رات کے وقت. اچھا سفید پھٹکری وہی طریقہ ہے بریاں کی, توے کے اوپر رکھ کر کسی پین کے اوپر, اور اس کا پاؤڈر بنا لیا, اس کے اندر اس سے آدھی مقدار میں مینتھول شامل کر لیا. مینتھول اچھا, بازار سے آسانی سے مل جاتا ہے. اچھا یہ 2 چیزیں ملا کر یہ یا تو اگر گرمیاں ہیں تو پرکلی ہیٹ میں شامل کر لیا پاؤڈر میں, یا سادہ ٹیلکم بھی ملتا ہے بازار سے بالکل کورا, اس میں شامل کر لیا, اور رات کو نہانا ہے سونے سے پہلے. ٹھیک ہو گیا. اور اگر گرمیاں ہیں تو تازے پانی سے, سردیاں ہیں تو گرم پانی سے نہا کے اس وقت یہ بغلوں میں, جانگوں میں اور پاؤں پہ زیادہ ملنا ہے, اور باقی پورے جسم پر مل لینا ہے.